السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ کافی دنوں سے جو بھی شروع میں آپ نے ابتدائیہ بھی سنا، نواز شریف صاحب کا ایک بیان ہے جس کے بعد پورے ملک میں کھلبلی سی مچ گئی اور لوگوں نے یہ دو انداز اس پہ بحثیں شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گئی ہے پی ایم ایل این موجودہ سیاسی حالات سے کہ اب جو اگلا الیکشن ہے وہ ان کا ہے اور اگلی جو گورنمنٹ بنے گی، بھلے کولیشن گورنمنٹ بنے، اس کو لیڈ پی ایم ایل این کرے گی، اور اگر پی ایم ایل این کرے گی تو آبویس کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں۔ اور جب انہوں نے بیان دیا یہ تو سب نے کہا کہ اب یہ نواز شریف صاحب اپنا وزن بڑھا رہے ہیں کہ اب ان کی ٹرمز پہ واپسی ہو اور ان کی ٹرمز پہ آگے ارینجمنٹ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کو پاکستان آئے 24-36 گھنٹے کے اندر ان کو واپس جانا پڑا۔ پھر ہم نے دیکھا بیانیے میں کچھ نرمی آ گئی اور خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب بڑے قریبی ان کے سمجھے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب میاں جاوید لطیف صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مریم کی بھی وہی سوچ ہوتی ہے، مریم نواز کی، میاں صاحب کی ہوتی ہے، اور یہ ساؤنڈنگ بورڈ ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں اسے ریاکشن گیج کر کے بھی شاید پالیسی پہ بڑا دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے جب ملاقات کی نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے باہر، جب ان کے آفس کے باہر حسن نواز کے میڈیا سے بات کی پہلی دفعہ تو وہی سخت رویہ اپنایا۔ پھر آج جب انہوں نے پریسر ایک کیا تو اس میں ٹوٹلی ہم نے ایک اور بیانیہ اس کے مطابق سنا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جھگڑا یا کچھ ہے تو پھر ہم اس میں نہیں پڑتے، مگر جو 9 مئی والی چیزیں ہیں ان کے تو فیصلے ہونے چاہیے۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو لیٹسٹ بات کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے، کیا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک سارٹ آف کوئڈ پرو کو آفر کیا گیا ہے پاورز دیٹ بی کو کہ ٹھیک ہے ہم وہ بات سے ہٹ جاتے ہیں، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی اور جو 9 مئی کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پرانی اسٹیبلشمنٹ یا پرانے لوگوں کی بات نہ کریں تو پھر کم از کم اس کا کوئڈ پرو کو یہ ہوگا۔ یہ بیانیہ ہے کیا؟ کیونکہ جو ناقدین ہے پی ایم ایل این کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 15-16 ماہ کی گورنمنٹ گزری پی ڈی ایم کی، اس کی معاشی جو پرفارمنس تھی وہ اتنی بری تھی کہ معیشت کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اور ایک بیانیہ جو خالی پڑا ہوا ہے اس وقت ود عمران خان آؤٹ آف دا پکچر، اور جو ان کی مصیبتیں ان کی پارٹی کو پڑی ہوئی ہیں، تو شاید وہ ایک پاپولر بیانیہ ہے جس کو لیں، مگر اگر وہ بیانیہ یہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی کانفرنٹریشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو کہاں کھڑی ہے پی ایم ایل این اس وقت اور ان کا اصل بیانیہ ہے؟ کیا آپ نے کہا بہتر ہے میاں صاحب سے بات کر لیں؟ تو ہمارے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، سینئر لیڈر، فارمر فیڈرل منسٹر، سینئر لیڈر۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب بیانیہ ہے کیا؟ کیا پہلا جو بیان اتنا سخت آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز شریف کی آنیاں جانیاں ہم نے دیکھی، آئے گئے یہاں پہ پاکستان میں، آپ کو پتہ نا پہ سینہ گزٹ بڑا سٹرونگ ہے، اس میں چل پڑا کہ جی اب وہ جا کے ان کو کہا گیا کہ مت کریں، کانفرنٹریشن آپ کر رہے ہیں تو مت کریں، تو آگے کی بات کریں۔ آپ کا جو آج کا بیان ہے اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا پرانے بیان سے میاں صاحب تب ہٹیں گے اگر یہ گارنٹی ہوگی کہ جی جو نیا سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی؟ شکریہ محمد مالک صاحب۔ گزارش اتنی ہے، آپ کا میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور سمجھتے ہیں کہ میں کبھی لگی لپٹی سے بات نہیں کرتا، میں سیدھی بات کروں گا آپ کے سامنے، اور پہلے بھی کرتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نہ کسی کا پیغام لے کر گئے اور نہ ہی کوئی پیغام انہوں نے وہاں جا کے دیا، ایک بات۔ اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ 36 گھنٹے میں وہ واپس چلے گئے، جس دن نواز شریف صاحب نے گفتگو کی تھی پیر کے روز، منڈے کے روز پنجاب کونسل کے اجلاس سے، اس دن شہباز شریف صاحب لندن میں ہی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہی یہ گفتگو ہوئی تھی۔ اگر کوئی ان کو اعتراض ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو یقیناً وہ اپنی رائے اس وقت وہیں دے سکتے تھے۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے خود کہا کہ سینہ گزٹ یہاں باتیں جو ہو رہی ہیں۔ اب آ جائیں، جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ پہلے دن گفتگو کچھ سخت تھی، دوسرے دن نرم تھی، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ میں آپ کی اس بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا بیانیہ ہے۔ محمد مالک صاحب، کیا پاکستان کے پولیٹیشن
وہ یا سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں، سب کا منشور ایک ہی ہوتا ہے کہ آئین قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، کوئی اس پہ خود عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہوتا سب کا یہی نقطہ نظر ہے، تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام کریں گے، یہی اوتھ لیتے ہیں وہ، مگر ہوتا نہیں ہے ایسا۔ اب دیکھیں نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ لیاقت علی خان سے شروع ہوئے، فاطمہ جناح، آپ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف تک آ جائیں، ہر ایک نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے، میں کہوں گا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ ہوئی ہے، کوئی جو بھی اس کو کہہ دے۔ اب دیکھیں کہ انصاف فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے، کیا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے اس میں تقسیم نہیں تھی؟ اوپن تقسیم تھی، اور کیا اس پہ تنقید اندر سے، ادارے کے اندر سے بھی ہوتی تھی؟ اور پھر یہ بھی مالک صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 3 یا 4 لوگوں نے آئین قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک ججمنٹ دی، اور ایک ججمنٹ دینے والے کو کہا گیا کہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے خلاف کہ آپ آئین قانون کے مطابق یا عدل نہیں کرتے، تو جو کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی قوم نہیں کھڑی ہوگی تو کل کو کون اپنی گردن پیش کرے گا؟ نمبر 1، 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے خدا نہ خواستہ کہ ایک طاقتور ادارہ جو ہے اس میں بغاوت، میں بغاوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں، اور 2017 کا جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو آج بھگت رہی ہے پاکستانی قوم، اس سے آئندہ بچا جا سکے، یہ ہے اصل چیز۔ تو اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن جیتتے ہیں، الیکشن کے بعد اگر پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر آتا ہے، جو بھی ہو آپ کی پارٹی سے، اور آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو ایک ان میں سے کیریکٹرز جو سے ہیں وہ تو بھی بالکل سروس میں ہیں، وہ ہے جسٹس اعجاز الحسن۔ تو اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے پی ایم ایل این کی اور وزیر اعظم آپ کا ہوتا ہے، تو کیا پھر آپ اعجاز الحسن کے خلاف جسٹس کے ریفرنس موو کریں گے؟ شکریہ محمد مالک صاحب۔ محمد مالک صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی جماعت الیکشن جیتی ہے تو کوئی بھی بنتا ہے، میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ خدا کے فضل و کرم سے میں جو گلی کوچوں میں اور پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا کر دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے آنکھوں میں ایک ہوپ ہے، دل میں ایک تمنا ہے کہ 2017 کا 2013 کا جس نے پاکستان بنایا چلایا، اگر وہی نواز شریف دوبارہ مل جاتا ہے تو اس گرداب سے نواز شریف پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں۔ اب نہیں، میرا مطلب تو یہ تھا کہ دیکھیں یہ تو فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے نا، اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود بنیں گے یا کسی اور کو نامنیٹ کریں گے، وہ تو اس میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے فیصلہ محمد مالک صاحب یہ فیصلہ جماعت بھی کر چکی ہے، اور نواز شریف کے نام پہ قوم نے ہمیں ووٹ دینا ہے، اور نواز شریف تو اگر نواز شریف صاحب کا بیانیہ کلیئر ہے، اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا وہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے؟ یہی ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہاں، اب آ جائیں اس پہ محمد مالک صاحب، پاکستان کے تمام اداروں میں خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اگر ہم اس تنازع میں، اس بحث میں نہ بھی پڑھیں تو ہر ادارے کے اندر خود احتسابی کا جو طریقہ کار موجود ہے، محمد مالک صاحب بدقسمتی سے جو اس قانون، آئین یا طریقہ کار سے ماورا کوئی کام کرتا ہے، وہ اتنا طاقتور بااثر ہو جاتا ہے کہ وہ اس ادارے کا جو طریقہ کار احتساب کا ہوتا ہے اس پہ اتنا بااثر ہوتا ہے، اثر انداز ہو جاتا ہے کہ اس کا احتساب ممکن اس ادارے میں نہیں رہتا۔ ہماری یہ خواہش، کوشش ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کہ اس کو کوشش کی جائے کہ ان اداروں کے اندر خود احتسابی کا جو طریقہ کار ہے
وہ عمل میں آ سکے تاکہ اس ادارے پہ لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھ سکیں اور ریاست جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ اس ٹریک پہ چل سکے جس پہ بار بار اتر جاتے ہیں. میرا سوال بڑا سمپل ہے. فوج کے اندر ایک خود نظام ہے, کسی بھی جج کے خلاف کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے پاس ریفرنس جاتا ہے, جیسے فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ریفرنس کے خلاف ریفرنس گیا اور وہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کاؤنسل نے سنا. وہ اور بات ہے کہ عمران خان کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا, دوسرے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن راستہ بڑا ایک ہی ہے کہ ریفرنس جانا ہوگا. بات بڑی سمپل ہے. کیا آپ لوگ, اگر آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اعلیٰ کار ہیں, سب کچھ ہیں, چلیں دوسروں کے پاس تو شاید آپ کا طریقہ کار آپ کے پاس فیسلٹی نہ ہو, یہاں تو بڑی سمپل چیز ہے کہ پرائم منسٹر ریفرنس دے اور پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشل کاؤنسل اس کو ان کی سن لے گی. تو کیا آپ ریفرنس موو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ محمد مالک صاحب, جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ادارے میں خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے, میں بصد احترام یہ عرض کروں گا کہ ریاست کے تمام اداروں میں خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ طاقتور کو ہم زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, مگر چھوٹے ادارے جو ہوتے ہیں, چھوٹے اپنا رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے متعلق ذرا ہم کم سوچتے ہیں یا کم علم رکھتے ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں کہ عدل کے نظام کے حوالے سے ہماری خواہش کوشش یہی ہونی چاہیے اور ہوگی, اور تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو اس پہ بلیو کرتی ہیں, ان کا پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ خود احتسابی کا جو طریقہ کار اس ادارے کے اندر موجود ہے وہ خود سے اس پہ عمل کریں. جہاں تک سوال آپ کا ہے کہ اگر نہیں کوئی کرتا تو یقیناً اس کے لیے پھر حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت وقت ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ اقتدار پہ ہوں, ان کا فرض بنتا ہے کہ, اور دیکھیں انصاف جو ادارے دیتے ہیں کم از کم وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کے جس طرح ابھی آپ نے اگر میں آپ کی بات, میاں صاحب اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو یہ ہے کہ شاید سوچ آپ کی ہے لیکن ابھی آپ لوگوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا, لیکن کیا یہ ڈسکس ہوا ہے؟ لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, میں یہ جو اسمبلی کا لاسٹ سیشن تھا میں نے اس پہ بھی بات کی تھی محمد مالک صاحب کہ اتفاق سے ایک طاقتور ادارے کا جو ہیڈ ہے بنا ہے, اس کی سوچ اس کا ماضی بتا رہا ہے, اور آنے والے وقتوں میں انصاف فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس کا جو سربراہ بننے والا ہے, جو کہ آج بن چکا ہے. تو تیسرا ادارہ ہے پارلیمنٹ جس میں کھڑا ہو کے میں اب گفتگو کر رہا ہوں. اس کا بھی فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس ادارے کا سربراہ نواز شریف کو بنانے جا رہی ہے. اب یہ ایک ٹرائکا اگر, اور ان کا سب کا ماضی ایک جیسا ہے اور بتاتا ہے کہ سارے اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے آئین قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی دوسرے کو ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ہر ادارے کا سربراہ جو ہے اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے نہیں کہ میں کوئی 20 سال رہوں, میں کوئی 6 سال رہوں. ہر ایک کا ایجنڈا یہ ہے کہ اب میں جو پیریڈ مجھے آئین قانون نے دیا ہے اس کے مطابق میاں صاحب آپ کی بات سے اس پاکستان کو, آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے آپ نے جو اس دن پہلے آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب وہیں تھے, یقیناً وہیں تھے, اسی لیے تو زیادہ سوال اٹھے تھے کہ وہاں سے اچانک اٹھے پاکستان آئے اور پھر ایک دن کے بعد واپس آ گئے. اتنی ایمرجنسی کون سی تھی, کیا تھی, انلیس کہ اس بیان کے بعد صورتحال کوئی خراب ہوئی ہو. اور اب ہم سن یہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے بڑی تسلی دی ہے, طے پا گیا ہے کہ کوئی بھی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی ول ناٹ راک دا بوٹ, اور جیسے ہے ویسے ہی چلے گا, اور چلیں ٹھیک ہے ہم کوئی راکنگ آف دا بوٹ نہیں کرتے اور چیزیں آگے چلیں گی. تو کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بس چلو جی مٹی پاؤ, جو چودھری شجاعت کہتے تھے ہر بات ہے مٹی پاؤ, تو فیصلہ ہو گیا مٹی پاؤ گے چلو؟ نہیں محمد مالک صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ
جیسے چل رہا ہے، آپ نے لفظ بولا ہے جیسے چل رہا ہے، اب جیسے کو آپ موجودہ جو حالات ہیں، جو وقت ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک انصاف فراہم کرنے والے کا سربراہ بھی اس کا ماضی بتا رہا ہے، طاقتور ادارے کا سربراہ جو ہے اس کا بھی ماضی بتا رہا ہے، حال بھی بتا رہا ہے، اب تیسرے ادارے کا سربراہ بننے والا ہے جنوری میں، اس کا ماضی بھی گواہ ہے۔ اگر تینوں آئین قانون کے مطابق چلتے ہیں تو مجھے یا محمد مالک صاحب کو تو دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کسی سے لڑائی یار تھوڑی ہے، ہماری ایک اصولی ایک موقف ہے کہ بھائی آئین قانون کے مطابق حدود و قیود میں ادارے کام کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، یہی بیانیہ ہے، یہی فلسفہ ہے نواز شریف کا، جس کو بار اور دیکھیں میں بیانیہ پتہ نہیں لوگ کس کو کیا کہہ دیتے ہیں، بیانیہ ہے کیا؟ بیانیے کو آپ کہتے ہیں ترجیحات، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات یقیناً وہ ہوتی ہیں کہ آپ فوری ریلیف کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، ہم فوری ریلیف کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو تینوں اداروں کے سربراہ ہیں وہ کیونکہ آئین قانون پر میاں صاحب بلیو اسی لیے کرتے اصل ہیں، میں ہوا اس یقین لیے رکھتے تھا، ہیں۔ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہوا یہ کہ اتنی طویل خاموشی کے بعد جب نواز شریف صاحب پہلی باری بولے تو وہ بڑے اینگری ینگ مین والی باتیں انہوں نے کی نا، وہی پرانی باتیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس دن اکانومی کی باتیں نہیں چلی، کوئی ایسی بات نہیں چلی کہ ہم کیا کریں گے، پیٹرول کا کیا کریں گے، بجلی کا کیا کریں گے، انہوں نے بتایا کہ یہ 3 جرنیلوں کے ساتھ کیا کریں گے، 3 ججوں کے ساتھ کیا کریں گے، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہیں سے سلسلہ ٹوٹا ہے جہاں پہ وہ جڑا ہے، جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اچھا پھر اس کا محمد مالک صاحب یہ اگر دور تک بات جائے گی نا 2014 تک تو تسلسل ایک ہی ہے، پھر آپ کو اس سے میں آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ سوال بار بار کریتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو 9-10 مئی کے جو سہولت کار ہیں یا انصاف کے آگے رکاوٹ بننے والے یا جسٹس شوکت صدیقی کو گھر بھیجنے والے، ریفرنس دائر کرنے والے، اور تیسرے جسٹس کو یہ کہنے والے، فیصلہ دینے والے سیٹھ وقار کے متعلق یہ کہنے والے کہ اس کا دماغی توازن چیک کروایا جائے، آپ دیکھ لیں ایک ہی سوچ ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس سوچ کو بریک کرنا ہوگا، اس سوچ کو بتانا ہوگا کہ یہ بدلنا ہوگی، اس کے بدلے بغیر پاکستان 2017 کا پاکستان نہیں بن سکے گا۔ اچھا اب ذرا جلسے پہ آ جائیں، وہ تو آپ بدلیں گے پاکستان، دیکھیں گے اللہ کرے بدلے پاکستان، اس طرح تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا جو ہم نے بدل کے دکھایا، جو موجودہ حالات ہیں۔ ہم نے 2013 میں یہ بتائیں جلسہ 2013 میں ہم نے دکھایا تھا، ثابت کیا تھا، جلسہ جو آپ پلان کر رہے ہیں مینار پاکستان کا، اس کا ایک ایگزامپل سیٹ ہو گیا ہوا ہے، وہ جو 2011 کا جلسہ تھا عمران خان کا، پھر گیا، ہم سب نے دیکھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال بعد میاں صاحب آئیں گے اور یہ جلسہ کہتے ہیں نا مدر آف آل جلساز ہونا چاہیے، کیا نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا نمبر ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا؟ بیکاز اگر پوری پارٹی لگی ہوئی ہے اور 4 سال کے انتظار کے بعد ایک ہو رہے ہیں، تو پھر تو یا تو بے نظیر والا جلسہ ہوگا جو ایک سرا ایئرپورٹ پہ تھا اور دوسرا سرا مینار پاکستان میں تھا، میں 86 کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کا تھا، کون سا جلسہ، کتنے لوگ ہم ایکسپیکٹ کریں، آپ کتنی تیاری ہے؟ محمد مالک صاحب یہ بات جب ہم نے نواز شریف صاحب سے کہی، کیونکہ میری کافی طویل اور مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں، کافی دن میں ان سے ملتا رہا، بے شمار ہر ایشو پہ، ہر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی یا کتنے تعداد ہوگی یا کیسا استقبال ہوگا، تو اس پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے، اس کی وجہ
وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جشن کے لیے جا رہا ہوں, کوئی جشن منا رہے ہیں آپ, کو ڈھول کی تھاپ پہ آپ رقص کریں گے, کوئی فتح کر کے چیز ہم جا رہے ہیں, بڑا خوشحال پاکستان جو ہے وہ بن گیا ہے, تو میں بھی اس میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں. او بھائی, میں تو اس پاکستان میں جا رہا ہوں جہاں 7.5 کروڑ لوگوں کو روٹی 2 وقت کی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, 9.5 بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں لوگ رہ گئے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میرے استقبال کے لیے نہ آئیں, مینار پاکستان ایک تجدید عہد ہم کریں گے, مینار پاکستان کے سائے تلے ایک مایوس پریشان قوم کو اکٹھا کر کے کہ بھائی ہم آج بھی اگر مل جائیں تمام شعبہ, لیکن آپ جانتے ہیں نا, آپ میاں صاحب, آپ تو سیاستدان آدمی, آپ خود ساری زندگی اسی کام میں ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ 2011 کے اگر جلسے سے آپ کا جلسہ چھوٹا ہوا تو اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. بھلے جو مرضی آپ تجدید کرنے آئیں یا فلسفہ بیان کریں, آپ کو پتا ہے لوگوں نے دیکھنا یہی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا سی, اس سے بڑا ہوگا. ویسے بات سن لیں, جو بدقسمتی سے یہ کبھی ٹرینڈ سیٹ نہ ہوتا, نہ کوئی فگر اس طرح کی کوئی بولتا, اگر ہم بھاٹی چوک میں جلسے کی بجائے اسی جلسے کو مینار پاکستان لے جاتے. وہ ہماری سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے مینار پاکستان کا انتخاب کرنے کی بجائے بھاٹی چوک میں وہ جلسہ کیا. وہ مینار پاکستان سے بڑا جلسہ تھا. مگر آج جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر بفضل باری تعالیٰ وقت آنے دیں. میں محمد مالک صاحب سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد یا اتنے لوگ آپ نے اتنے جوش جذبے سے آتے دیکھے ہیں؟ یہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جی, بالکل جلسہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ, اسی دن اسی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. میاں صاحب, میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور اکٹھے ہو کے وہاں بات کریں گے. ٹھیک. میاں صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ٹوٹلی ایک ان ریلیٹڈ چیز پہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا. ایک بچی تھی جس کا جائیداد تھی ان کے والد کی, مرحوم والد کی, اور ان کے چچا نے ان پہ مقدمہ کیا ہوا تھا, اور کافی سالوں سے کافی خوار جیسے جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں. اور اس پہ جو کامنٹس دیے فائز عیسیٰ صاحب نے اور جو فیصلہ دیا وہ بچی کے ہی حق میں دیا. اور ان کا ہمارے ملک میں ریت بن گئی ہے کہ بچیوں کی جائیدادیں ہڑپ کی جاتی ہیں. کبھی کوئی بھائی ان کو ستیلی بہن بنا دیں گے, دوسرے ان کو اور باتیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک زبردست فیصلہ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ لوور کورٹس میں بھی ہونا چاہیے. یہ I just had to say thank you to the Chief Justice. ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ اکانومی کے اوپر, اور عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. See you in a little while. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں عارف حبیب صاحب سے, جو ویری پرومننٹ بزنس مین اور یہ بورڈ ممبر بھی ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے. اور بزنس کاؤنسل آپ کو پتہ ہے تمام پرومننٹ لوگوں سے ہی ملتی ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, چاہے آرمی چیف ہوں, سب کچھ ہوں. تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں بیکاز السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بڑا زبردست, جس کو کہتے ہیں وہ ڈالر ڈنڈا والی ایک سٹوری چلی تھی کہ بڑا سخت ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوئے. ہمیں نظر آیا ڈالر کی پرائس بھی نیچے لائی گئی. ہم اب بجلی کے اوپر دیکھ رہے ہیں بڑے چور پکڑے گئے ہیں. تقریباً وہ کلیم کر رہے ہیں 8-10 بلین ہم نے ریکور کیا, گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے. اگرچہ 550 سے 600 بلین کا لاس ہے پر ایئر انیفیشنسی اور چوریوں میں, اس میں تو جزیرے کے برابر ہے, بٹ اسٹل اٹس اے اسٹارٹ. لیکن میں آپ سے 2-3 چیزوں پہ آپ کی رائے چاہتا ہوں. آج سٹوری بھی ہے شہباز رانا کی اس پہ کہ اکنامک ریوائول پلان ایک پریزنٹ ہوا ہے منسٹری آف فائنانس میں, اور 2-3 چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ذرا کنسولیڈیشن کریں گے, اور 1.3 ٹریلین کی جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں یہ بھی 1.3 کی جو بڑے بڑے ویریس گروپس کو, انٹرسٹ کو, ویسٹڈ سیکٹرز کو ٹیکس کی چھوٹ ہے یہ ختم کریں گے. کوئی قریباً 2 کھرب روپیہ ہم اپنے ایکسپینسز کم کرے گی گورنمنٹ اور سارا. اور اصل چیز یہ ہے کہ جی ہم
टैक्स का रेशो बढ़ाएंगे, बड़ा लो है टू जीडीपी, तो 15% पे लेके जाने का टारगेट बनाया है 2025 तक, नॉट इन द नेक्स्ट 3 months, 2025 तक। लेकिन सारी बातें ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हो रही हैं कि जी 5.6 खरब हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी रेज करेंगे, जो 68% ऑफ द प्लान है। पहले इस मुल्क में लोग इतने इनडायरेक्ट टैक्सेशन दे रहे हैं, महंगाई कहाँ है, पेट्रोल पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन दे रहे हैं, सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट में आ जाता है, हर चीज। तो ये टैक्सेशन क्यों नहीं, डायरेक्ट टैक्सेशन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? किसी को, ना रिटेलर इनके काबू में है, ना दुकानदार, कोई वो टैक्स नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है, इसी तरह बहुत से सेक्टर्स हैं। तो ये इसका मतलब और महंगाई आएगी। देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं कि आप अगर रेवेन्यू बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टैक्स रेट बढ़ाएं या नए टैक्स लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि जो टैक्स है उसको आप सही तरीके से रिकवर करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, दोनों ही हैं कि हमारे यहाँ एक सेक्टर तो बिल्कुल टैक्स फ्री है और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है वो टैक्स नहीं है। वो हमारे जीडीपी का 20% है। तो हम अगर कभी कहते हैं कि 12% हमारा जो है टैक्स टू जीडीपी रेशो है, तो अगर 80% पे 12% ले तो वो 15% हो जाता है। अगर वो एग्रीकल्चर को जो है वो टैक्स नेट में लाएं तो जो है वो डेफिनेटली रेशो जो है बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उस पर टैक्स है, बट उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ना होने के बराबर है, मिनिमल है। वहाँ इन्फोर्समेंट का इशू है। तो अगर वो इन्फोर्समेंट जो है वो सही तरीके से करते हैं तो जो है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो डायरेक्ट टैक्सेस में अब अगर हम ये कहें कि सेल्स टैक्स जो है वो है, तो सेल्स टैक्स हम देखते हैं कि कहाँ दुकानों पर जो है वो अगर कलेक्ट भी होता है तो वो कौमी ख़जाने में जो है वो जमा नहीं होता। और उसके लिए बहुत सारी पॉइंट ऑफ सेल्स की बातें और बड़ी होती रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। मैं समझता हूँ कि जो सेविंग्स है ना, वो ज़्यादा जो आ सकती है वो 2 बड़े अकाउंट है। एक तो है कि इंटरेस्ट रेट्स। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से कम हो जाए, मतलब अगर हम अभी पॉलिसी रेट जो है वो 22 है और वो 14 के करीब आ जाए, और जो मुमकिन है कि जल्द आ जाए, तो हमें कोई 2.5 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग हो जाती है गवर्नमेंट को डेट सर्विसिंग। IMF अलाउ करेगा आपको? IMF के प्रोग्राम में होते हुए आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में कैसे जाएंगे? नहीं, आप नहीं जाए। आप यानी मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को काबू में लाएं, और जिस तरह अभी इन्होंने जो इलीगल करेंसी मार्केट पे जो क्रैकडाउन किया है उससे जो पॉजिटिव असरात आए। देखें ना, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीज़न और फैक्टर तो जो है हमारी कंटिन्यूस डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी रही है। उसको आप कंट्रोल करते हैं तो फिर बेस इफेक्ट की वजह से भी जो है वो आपके इन्फ्लेशन का रेट नीचे आएगा, और इन्फ्लेशन का रेट नीचे आए तो फिर आप जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरा सकते हैं। फिर एक और टर्म जो है वो रज़ा बाकर साहब यूज़ किया करते थे, और वो था कि आपका प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन व्यू क्या है। अगर प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन भी डाउन है तो फिर आप उसकी बेसिस पर भी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। तो एक तो ये इंटरेस्ट रेट का हेड है। दूसरा जो है ये एसओईस का आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 19 ट्रिलियन रुपीस के हमारे पास एसओईस के एसेट्स हैं। उन पर मालिक साहब 1% से भी कम यील्ड आती है, रिटर्न आता है। तो आप ये देखें कि 19 ट्रिलियन रुपीस जो हमारा कर्जा है हम वो 20% पे ले रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये सारे एसेट्स को आप सेल कर दें और ये इसका इंटरेस्ट ही आप बचा लें तो वो भी अगेन 2.5 ट्रिलियन के करीब जो है वो बनेगा, बल्कि उससे ज़्यादा बनेगा। तो ये जो, और तीसरा जो अकाउंट है मेरी नज़र में वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है। वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मुझे तो करप्शन का गढ़ लगता है। वो तो सब लोगों को पैसे बांटते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। तो ये 3 बड़े बड़े अकाउंट हैं जहां से आरिफ भाई वो ये कहते हैं कि अगर आप पीएसडीपी कम करते हैं तो फिर इकोनॉमी में एकदम जमूत सा आ जाता है, पीएसडीपी बड़ा रिवाइव करती इकोनॉमी को। तो ये अब डबल एज सोर्ड है, इसको कैसे करें फिर? सर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, जितना भी डेवलपमेंट का काम करें उसमें एफिशिएंसी आएगी, और वो प्रोजेक्ट होंगे कि जो वायबल हैं। वो प्रोजेक्ट नहीं होंगे कि जिनका जो है बंटवारा होता है। तो उसके लिए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अडॉप्ट करें। तो ये 5-6 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो है यहाँ गुंजाइश मौजूद है।
اور یہ اگر آپ کر لیتے تو آپ امیجن کیجئے کہ پھر آپ کے جو ٹیکس ریٹ ہیں وہ از ہائیسٹ ان دا ریجن. ابھی آپ کو تو پتا ہوگا اس وقت جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ 64% تک ان کا ریٹ جو ہے وہ سر کاروباری تو دے ہی نہیں رہے. جو تنخواہ والے ہیں انہوں نے 260 بلین پلس کے ٹیکسز دیے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے تو 50 بلین کا لائک ریشو ہی نہیں ہے. وہ تو ٹیکس دے ہی سب تنخواہ والا رہا ہے پاکستان میں. جی اس میں زیادہ جو ہے کمپلائنس کا ریشو جو ہے وہ تنخواہ دار کا ہے. کارپوریٹس کا بھی جو ہے وہ کمپلائنس ریشو جو ہے وہ کافی اچھا ہے, لیکن یہ ٹریڈرز وغیرہ اور ان کے لیے جو ہے وہ اس میں کوشچن مارکس ہیں. وہ اسماعیل مفتاح نے لگایا تھا نا 100 روپیہ روز, اسی پہ فارغ ہو گئے تھے. ان کی اپنی پارٹی نے ان کو نکال دیا. مجھے ایک چیز بتائیے, مجھے آپ کا اگست کا یاد ہے, آپ ایک سیمینار میں تقریر کر رہے تھے, اور آئی تھنک آپ کے حبیب پبلک اسکول کے الومنائی ایسوسیشن میں, تو بڑا تب باتیں شیتیں ہوئی تھی آپ کی اس تقریر کے اوپر. آپ نے کہا کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ہی پاکستان میں چل سکتا ہے. ابھی بھی اسی پہ قائم ہے آپ کے نزدیک ہائیبرڈ ماڈل ہی ہمیں نظر آئے گا کچھ ہوتا ہے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے یہ ڈالر کے اندر کنٹرول میں ہائیبرڈ ماڈل چلا, بجلی چوری میں بھی ہم نے ہائیبرڈ ماڈل شاید چل رہا ہے. ابھی بھی آپ قائم ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل ہی سولوشن ہے؟ جی سر, اس کے تو اچھے نتائج آئے. وہ مشورہ دیا, اس کے بعد جو ہے جو کام ہوئے ہیں اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, تو جو ہے وہ بالکل پاکستان میں جو ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل ہی زیادہ ورکیبل ہے, اور وہی جو ہے زیادہ پریکٹیکل ہے. اور اس میں جو ہے بلکہ تو اب جب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جس طرح ٹیکسٹائل ہمارے بڑا اسٹرانگ سیکٹر ہے, لیکن اس پہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ سارا جو ایپٹما ہے وہ سپنرز کے قابو میں ہے. وہ سپنرز کو ریلیف ملتے ہیں, جو ویلیو ایڈڈ والا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ریلیف نہیں ملتی. تو یہ کیا یہ انسیسٹوس ریلیشن شپ تو نہیں ہے؟ نہیں, آئی تھنک ایسا نہیں ہے, بلکہ اس وقت تو جو ٹیکسز زیادہ جو ہیں وہ بڑے بزنسز پہ ہیں. آپ یہ تو دیکھیں کہ ٹیکسز جو ہے کا ریشو کتنا زیادہ. ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ یہ جو بینکس کے پروفٹ بڑھے, تو بینکس کی جو انکریمنٹل پروفٹ ہے مالک صاحب, اس کا 1/3 جو ہے وہ شیئر ہولڈر کے لیے بچا ہے, 2/3 جو ہے وہ ایڈیشنل ٹیکس میں گیا ہے. آپ ذرا, ہم لوگ تو جو ہے وہ ہمارے پاس تو ریسرچ کی ٹیمیں ہیں نا, وہ نمبرز آپ سے میں شیئر کروں گا کہ تمام جو کارپوریٹ ہیں اور اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں, اور ان کی کبھی آپ بیلنس شیٹ منگوائیے اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کتنا % جو ہے آف یور ریونیو جو ہے یا ریونیو گروتھ جو ہے وہ انکریمنٹل ٹیکس میں جو ہے وہ گیا ہے. یہ جو بڑے بزنسز ہیں ان کا جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو ہے امپلائمنٹ کریشن میں, ریونیو جنریشن میں, اور جو ہے وہ کنزیومر گڈس کی پروڈکشن میں. تو وہ ڈیفینیٹلی اتنی ساری کمپنیاں چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے جو گراؤنڈ پہ جو مجھے ایک چیز بتائیے کہ بگ بزنسز obviously بگ بزنس ہی پوری دنیا میں اکانومی چلاتے ہیں اور ٹو لارج ایکسٹینٹ جو گروتھ ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک بگ بزنس کا بڑا مسئلہ پڑا ہے, وہ نظر آتا ہے آئی پی پیز. سارے کہتے ہیں کہ جب تک آئی پی پیز کے کانٹریکٹ نہیں ری نیگوشیٹ ہوں گے تو کچھ بات آگے نہیں بنے گی. انفیکٹ ہم کوئی ریسرچ کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ جی آئی پی پیز کے جو پاور جنریشن یہ یونٹس ہیں یہ انکم ٹیکس کی ان کو ایگزمپشن ہے. پھر جو یہ پلانٹس لا کے لگاتے ہیں وہ امپورٹ ڈیوٹی سے ان کو ایگزمپشن ہے. تو سارا مسئلہ یا روز بڑھتی ہوئی بجلی کے بلز اینڈ ایوری تھنگ, اور اس کے اوپر انکم ٹیکس ایگزمپشنز بھی انہیں کمپنیز کو ملی ہوئی ہیں. تو کیا یہ اس چیز کو ری وزٹ کیے بغیر کچھ حالات بدل سکتے ہیں ہمارے بجلی کے؟ دیکھیے سبسٹینشلی تو آپ کو یہ ری نیگوشیشن جو ہیں کے ذریعے جو ہے وہ ٹیرف ان ٹرمز جو ہے وہ ریسیٹ ہوئے ہیں, لیکن جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں چائنا از ناٹ اگریبل ٹو دیٹ, اور اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کا یہ اسٹانس ہے کہ ہم چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے, کیونکہ چائنا پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. تو لیکن یہ تو ایک بات ہوئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ٹرمز آپ نے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ٹرمز آپ نے دیے تھے وہ ٹرمز تو آپ کو آنر کرنے ہیں نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ون سائیڈڈ طریقے سے. آپ بے شک ان سے
یہ نیگوشیشن کر سکتے ہیں اور ان سے آپ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیئر ایگریمنٹس تھے عارف بھائی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بیلنسڈ ایگریمنٹس تھے؟ یہ دیکھیے اس میں جس وقت یہ وہ پیریڈ ہوتا تھا کہ جب کوئی ہم یہاں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورہ تھا اور کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جب اس وقت بھی کہتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لیکن جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئی. اس میں کچھ تھوڑی سی ہم سے جو ہے وہ پالیسی میکر سے کچھ جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں. فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں 25 سال کے، ان کے جو لانگ ٹرم لونز جو ہیں وہ 10 سال کے اندر جو ہے ہوتے ہیں، تو وہ 25 سال کے جو پروجیکٹ کاسٹ کی جو لون ہے وہ 10 سال میں ری پے ہو رہی ہے، تو وہ ٹیرف میں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ٹیرف جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. پھر اس میں جو ڈالر بیس جو ہے وہ ریٹرن تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا. پھر آپ کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی زیادہ لگی ہوئی ہے، ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے، ہمارے پاس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے. سر لاسٹ کویسچن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اگر ایک قدم اس وقت اٹھانا ہو ٹو جنریٹ ہوپ کہ ملک میں ایک اکنامک کلائمیٹ میں امید جاگے، کیا ایک سٹیپ کہیں گے آپ؟ جی، روپے کو اسٹیبلائز رکھنا اور انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ناظرین، اکانومی ایسی چیز ہے جس پہ جتنی بات کریں کم ہے، لیکن میں نے لیڈنگ بزنس مین کو اس لیے پوچھا ہے کہ انہوں نے 2 انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ ماڈل اس ملک میں اکانومی چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور میری اطلاع یہی ہے کہ شاید ایک مساق معیشت پہ بڑی سیریس بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ تمام پارٹیز اس پہ سائن کریں گی تو پھر شاید بات آگے چلے. آئی ہوپ کہ باقی جو بھی پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن مساق معیشت ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے چیز ہونی چاہیے، تمام پارٹیز ایگری کریں کہ یہ ایس او ایز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ پرائیویٹائز ہوں گی، یہ جو تمام جینکوز وغیرہ ہیں یہ پرائیویٹائز ہوں گے، اور جو ڈالر کے اور اس کے اوپر جو پالیسیز ہیں ان کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز پہ نہیں بلکہ پروڈنٹ فسکل پالیسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.